السلام علیکم۔ پہلی مرتبہ کوشش کر رہا ہوں ویڈیو بنانے کی، پتہ نہیں کیسا رزلٹ آتا ہے۔ ایک علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، تصویر درد، طویل نظم ہے ایک۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں سناؤں آپ لوگوں کو۔ طویل نظم جیسے میں نے کہا، اچھے خاصے کوئی 7 8 10 بند ہیں اس کے۔ ہر بند جو ہے وہ بذات خود ایک کمپلیٹ غزل کے طور پر ہے، اور ہر بند کا بالکل ہر غزل کا جیسے قافیہ ہوتا ہے تو ہر بند اپنے انڈیپینڈنٹ قافیے پہ چلتا ہے، اس طریقے سے لکھی ہے علامہ اقبال نے۔ اور غزل ہی کے اشعاری کی طرح ہر شعر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ شعر کے طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کورس ایک اوور آرچنگ تھیم ہے اس نظم کی۔ کچھ عرصے پہلے میں نے کئی دفعہ پڑھی تھی، مجھے کافی پسند تھی۔ کچھ عرصے پہلے مجھے احساس ہوا کہ مجھے کافی حد تک یاد سی ہونے لگی ہے، تو میں نے پھر باقاعدہ یاد کرنا شروع کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے پوری نظم یاد ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی یاد سے سناؤں۔ تھوڑی طویل نظم ہے تو ٹائم رکھ کے سننا، پھر مزہ آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ کوشش تو میری یہی ہے، تو نہیں مزہ آئے تو معذرت میری طرف سے پہلے سے ہی۔ تو شروع کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان جیسے میں نے کہا، تصویر درد۔ پہلے بند سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ یہ شعر شاید اس بند کا سب سے اہم شعر ہے، غور سے سنیے گا۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ اب آخر میں اختتامی شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، ہو سکتا ہے پڑھنے میں کوئی غلطی کر دوں تو معاف کرنا۔ دری حسرت سرا عمری استفسونے جرس دارم، ز فیض دل تپی دنہا خروش بے نفس دارم۔ دوسرا بند شروع کرتے ہیں۔ ریاض دہر میں نا آشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوشے سماعت ہوں۔ پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میخانہ دنیا میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ پھر اختتامی شعر، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ تیسرا بند شروع کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ہندوستان میں، عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ ساماں کا،
میرا آئینہ دل ہے قضا کے رازدانوں میں، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، یہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، لکھا کلک ازل نے مجھ کو تیرے نوح خانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، نشانے برگ گل تک بھی نہ چھوڑ اس باغ میں گلچیں، نشانے برگ گل تک بھی نہ چھوڑ اس باغ میں گلچیں، تیری قسمت سے رزم آرائیاں ہیں باغبانوں میں، سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں شاعر پوستانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہی آئین قدرت ہے یہی مطلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ یہ اگلا بند مجھے لگتا ہے کہ سیاسی اور مذہبی قیادت کو خاص طور سے انہوں نے مخاطب کیا ہے اقبال نے۔ تو چوتھا بند شروع کرتے ہیں۔ کیا رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، رہا سربستہ محفل مگر اپنی نگاہوں کو، کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ اب بڑا امپورٹنٹ شعر ہے۔ تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے، سراپا نالے بیداد سوز زندگی ہو جا، سپند آسا گرہ میں باندھ رکھی ہے صدا تو نے، صفائے دل کو کیا آرائش رنگ تعلق سے، کف آئینہ پہ باندھی ہے او ناداں حنا تو نے۔ پھر ایک امپورٹنٹ شعر ہے۔ زمیں کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، زمیں کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، کافی مشہور شعر ہے یہ، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، کنویں میں جو تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ پھر آخری شعر ہے۔ ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی۔ اگلا بند شروع کرتے ہیں، یہ کافی جوش میں ہے اقبال کا۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شب میں دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں کو چراغاں کر کے چھوڑوں گا، مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا، مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا۔ پھر ایک امپورٹنٹ شعر ہے۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا،
مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغلے سینہ کاوی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ پھر اختتامی شعر ہے کہ جو ہو پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ اگلا بند شروع کرتے ہیں۔ دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپاتا ہے پروانے کو، رلواتا ہے شبنم کو۔ نرا نظارہ ہی اے بوالہوس مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو۔ پھر شاید سب سے امپورٹنٹ شعر اس پوری نظم کا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ پھر سنیے، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی، یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنم کو۔ پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ اگلے بند پر آتے ہیں۔ دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا، دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا، علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا۔ شراب بے خودی سے تا فلک پرواز ہے میری، شکست رنگ سے سیکھا ہے میں نے بن کے بو رہنا۔ تھمے کیا دید اے گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں، عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا۔ بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ یہ استغنا ہے پانی میں نگو رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حجاب آب جو رہنا۔ پھر کافی امپورٹنٹ دو تین اشعار ہے۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ما و تو رہنا۔ نہ رہ اپنوں سے بے پرواہ اسی میں خیر ہے تیری، اگر منظور ہے دنیا میں او بیگانہ خو رہنا۔ شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ اب آخری بند پر آتے ہیں۔ بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی راہ بر بھی راہ زن بھی ہے۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا، چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن بھی ہے۔ وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا بے سطو بھی کوہ کن بھی ہے۔ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا۔ یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔
اجاڑا ہے تمیز ملت و آئین قوموں کو، میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے؟ سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ، زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے۔ اب یہ آخری شعر ہے پوری نظم کا، یہ بھی فارسی کا ہے۔ وہ کچھ ایسے ہے کہ تھوڑا سا بھول رہا تھا میں۔ نمی گردید کوتا رشتہ مانی، رہا کر دم حکایت بود بے پایا، خاموشی ادا کرتا ہوں۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا اتنا سارا وقت لیا، معذرت، شکریہ، اللہ حافظ۔